بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر الہی کی فضیلت اور کیفیت کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ حصہ دوئم۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شیطان انسان کے دل پر قبضہ جمائے رہتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنس، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ إِلَيْهِ، اور جب غافل ہوتا ہے تو اس کی طرف وسوسہ ڈالتا ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کو یاد کیے بغیر چلے جاتے ہیں وہ قیامت کے دن نادم ہوں گے۔ ابو داؤد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص صبح کی نماز پڑھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کو بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اور جو عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کو بھی 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ پس سب مسلمان بھائی اللہ کے ذکر کو ایسا اپنائیں کہ اس کے عادی ہو جائیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے 2 حصے ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں خالص توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ معبود برحق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مفوق الاسباب طور پر کوئی دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، کاشف ہم و غم، دافع بلا و وبا، قحط و علم، مرض و کرب نہیں ہے۔ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتقاد اور ایمان ہے۔ تو ہر مسلمان کو ایسے ہی اعتقاد اور یقین کے ساتھ سوچ سمجھ کر کلمہ پڑھنا چاہیے، چونکہ توحید ایمان اور اسلام کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس لیے کلمہ کے اس حصہ کے متعلق حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ترجمہ کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو کلمہ پڑھنے والے کو لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عقیدہ توحید کے ساتھ مانتے ہوئے اس کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و یقین کر کے صرف آپ ہی کی اطاعت بلا شرط عمل میں لائے۔ امت میں سے کسی کی غیر مشروط اطاعت کا دم نہ بھرے۔ وہاں امت کے مبلغوں، اماموں، محدثوں اور اولیاء اللہ کا ادب و احترام ضرور کرے، اور اللہ کی عبادت اور حضرت انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کتاب و سنت کی اشاعت، تبلیغ، نصیحت، مسلمانوں کی خیر خواہی کی باتیں، ذکر الہی ہے۔ اس کے علاوہ تمام و امر الہی کا امتثال بھی خدا کی یاد ہے، یہاں تک کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کمائی کا حاصل کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پاؤں اور زبان کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ان اعضاء کا ذکر الہی ہے۔ الحاصل، شب و روز کتاب و سنت کے نور میں زندگی کا مرور انسان کو علی الدوام ذاکر بنا دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت، علماء ربانی کے خطبات جمعہ، قرآن و حدیث کا درس سننا، قرآن اور حدیث کا پڑھنا پڑھانا اللہ کا ذکر ہے، اور زبان کو اللہ کے ناموں، اس کی تسبیح و تحمیدوں، قرآنی اور حدیثی دعاؤں سے تر رکھنا ہے۔ نور علی نور، ذکر ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا بھی اللہ کا ذکر ہے کہ دعا کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع، ترجمہ اپنی تمام حاجتیں اپنے پروردگار سے مانگو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی جب ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ترمذی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، ترجمہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور آدمیوں کا یہ حال ہے کہ ان سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت اچھا کہا ہے، لا تسأل بنی آدم حاجہ واسأل الذی
أبوابه لا تحجب الله يغضب إن تركت سؤاله وابن آدم بين يسأل يغضب۔ نہ مانگ کسی انسان سے حاجت اپنی، اور مانگ اس ذات سے جس کے کرم اور بخشش کے دروازے کسی وقت بند نہیں ہوتے۔ غور کر، اگر تو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ غصے ہو جاتا ہے، اور جب تو انسان سے مانگے تو وہ غصے ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت ہر بات میں اللہ سے مانگنے پر رغبت دلائی ہے، یعنی ہر موقع اور ہر محل پر دعائیں بتائی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔